سورہ نساء 5واں پارہ ابتدا سے ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، 5واں پارہ ابتدا سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ صدق الله العظيم۔ والمحصنات، اور خامد والی من النساء، عورتوں میں سے، یعنی وہ عورتیں جو خامد والی ہیں، شادی شدہ ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے تم مالک ہو جاؤ، کتاب اللہ علیکم، یہ حکم ہے اللہ کا تم پر، وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، ما وراء ذالکم، اس کے سوا تمام عورتیں، ان تبتغوا باموالکم، بشرطے کہ تم طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے میں، محسنین، قید میں لانے کے لیے، غیر مسافحین، نہ ہی مستی نکالنے کے لیے، فما استمتعتم، پھر جس کو آپ کام میں لے آؤ، یعنی جس کو آپ استعمال کر لو، بہی منہن، ان عورتوں میں سے، تو فآتوہن اجورہن، یعنی جن کے ساتھ اپنی آپ خواہش پوری کر لو تو پھر ان کو ان کے حق دو، فریضہ جو مقرر ہوئے ہیں، ولا جناح علیکم، اور آپ پر کوئی گناہ نہیں اس بات پر، فیما تراضیتم، کہ جو جس میں تم دونوں راضی ہو جاؤ، بھی اس مہر میں سے، من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار اور حکمت والا ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا تھا، اور 3 قسم کی محرمات کا ذکر ہوا تھا۔ ایک قسم کی محرمات نسبیہ ہیں، کہ وہ محرمات جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، بہن، پھوپھی، خالہ، یہ نسب کی وجہ سے حرام تھے، آپ کے دادا دادی، آپ کی جو ہے وہ باپ کی منقوحہ، یہ نسب کی وجہ سے حرام تھی، ستیلی ماں جس کو کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی محرمات ان کا ذکر ہوا تھا جو رضاعت کی وجہ سے حرام تھی، محرمات رضاعیہ ان کو کہتے ہیں۔ اب محرمات رضاعیہ اور محرمات نسبیہ، اور تیسری محرمات ان کا ذکر ہوا تھا جس کو محرمات سحریہ کہتے ہیں، کہ نکاح کی وجہ سے آپ پر وہ محرمات ہیں، کہ مثال کے طور پر آپ نے شادی کی تو آپ کی ساس آپ پر حرام ہو گئی۔ یہ تو ہوئی محرمات، جتنی بھی 3 قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں کو محرمات ابدیہ بھی کہتے ہیں، کہ نسب کی وجہ سے جو آپ کی محرمات ہیں وہ محرمات ابدیہ ہیں، کبھی بھی آپ کا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی صورت۔ نسب کی وجہ سے جو رضاعت کی وجہ سے جو محرمات ہیں، یہ بھی محرمات ابدیہ ہیں، رضاعت ہے، ثابت ہو گئی، اب ان کی وجہ ان کے ساتھ آپ کا کبھی بھی نکاح، چاہے مرد ہے چاہے عورت۔ تیسری محرمات سحریہ ہیں، کہ ایک عورت کی بیٹی سے آپ نے شادی کر لی، اب اس کی بہن سے تو آپ اس وقت نکاح کر سکتے ہیں کہ جب تک کہ آپ جو اپنی جس اہلیہ سے آپ نے شادی کی ہے، جس عورت سے، وہ یا فوت ہو گئی ہے یا اس کو آپ نے طلاق دے دی، الگ ہو گئی، اب اسے نکاح کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ نے اس کو یا آپ کے یعنی نکاح میں موجود ہے، اس وقت تک آپ اسے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن جو اس کی ماں ہے، آپ کی اہلیہ کی ماں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہے، ہمیشہ کے لیے، اس کو محرمات ابدیہ کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کی اہلیہ فوت بھی ہو گئی
یا آپ نے ان کو طلاق بھی دے دی تب بھی ہمیشہ کے لیے وہاں پر حرام ہے. ساس سسر اگر عورت ہے تو اس کا مطلب سسر وغیرہ اس پر ہمیشہ کے لیے اب چوتھی محرمات کا ذکر کیا, چوتھی قسم محرمات کی کہ جن کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا, وہ ہے خامد والی عورتیں, یعنی جو عورتیں شادی شدہ ہیں. تو کوئی بھی عورت جب تک شادی شدہ ہے, اس کا خامد موجود ہے, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی, جب تک کہ اس کو خامد طلاق نہ دے دے اور وہ عدت نہ گزار لے, یا اس کا خامد فوت ہو گیا, اس کے فوت ہونے کے بعد اپنے خامد کی جو ہے نا وہ اس نے عدت گزاری, اس کے بعد آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں. جب تک کہ کسی کے نکاح میں موجود ہے, خامد زندہ ہے, اس نے طلاق نہیں دی, فوت نہیں ہوا, اس وقت تک اس سے نکاح. ہاں ایک بات یہ ہے کہ الا ما ملکت ایمانکم, جو باندیاں ہیں, مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوئی آپس میں, مسلمانوں نے کافروں سے جو ہے وہ عورتیں قید کر کے لائیں, علاقہ فتح کیا, لڑائی ہوئی, نتیجے میں مسلمانوں نے عورتیں قید کر کے لیں. اب جس کو جو عورت ملے گی, اگرچہ اس کا خامد دارالحرب میں نہیں, دارالحرب کہتے ہیں کافروں کا علاقہ, تو اس میں اگر وہ خامد اس کا بشک زندہ ہے, لیکن اب نکاح اس میں جہاد کی صورت میں مال غنیمت میں آپ کو ملی ہے, اور جس چیز کو ملی ہے اب اس کے ساتھ وہ بغیر نکاح کے وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے, لیکن سوائے اس کے کہ ایک تو دو شرطیں ہیں, ایک تو وہ مشرکہ نہ ہو, ایک تو وہ مشرکہ بت پرست نہ ہو اہل کتاب میں سے, اور دوسری یہ کہ ایک آپ کے پاس آنے کے بعد ایک جو ہے نا وہ حیض وہ گزار لے, ایک حیض گزر جائے, اس کے بعد آپ اس سے آپ کی خواہش پوری کر سکتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں باندی یا لونڈی اس کو کہتے ہیں. لیکن اس کا چونکہ رواج, اس کا سلسلہ آج کل بالکل ہی منقطع ہے, تقریباً پوری دنیا میں اس کا رواج نہیں ہے, لہذا جب تک اس کا رواج نہیں ہے تو اس وقت تک پھر یہ صورت بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے, ان عورتوں کے ساتھ آپ انہیں استعمال نہیں کر سکتے. باقی بھی وہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, فرمایا کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر باقی ساری عورتیں حلال کی ہیں, لیکن شرط کے ساتھ, 4 شرائط. یہ تو محرمات کا ذکر ہوا کہ ان عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد جن عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں ان سے آپ 4 شرائط کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. ان سے نکاح کرنے کی 4 شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط یہ کہ آپ جو ان کو تب آپ ان کو طلب کرو. کیا مطلب؟ زبان سے ان کے ساتھ ایجاب قبول کرو, ایجاب قبول کرو, یعنی نکاح کرو ان کے ساتھ. پھر دوسری صورت یہ کہ ان کو آپ ان کا مہر دو, یہ اموالکم, مہر ان کا دو, دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ مستی قید کرنے کا ان کا حکم, آپ کا ارادہ نہ ہو, ان کا قید کرنے کا ارادہ نہ ہو, بلکہ آپ ان کو اپنے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے, اپنے ساتھ مستقل رکھنے کے لیے. یہ صرف یہ نہیں کہ بس عورت ہے بند کر کے اس کو گھر میں بند کر کے رکھ دیا, اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں بس, اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی یعنی جو انسانی ضروریات ہیں اس کی کوئی ضرورت آپ پوری نہیں کر رہے. نہیں, آپ کو اس کو بسانے کا مقصد ہو, آپ ایک تو مستی اپنی پوری کرنے کا مقصد نہ ہو, دوسرا اس کو قید کرنے کا مقصد ہے. اور جو چوتھی شرط ہے, یہ تو تیسری شرط ہوگی نا, کہ پہلی شرط کیا ہے کہ آپ اپنی زبان سے ایجاب قبول کرو, دوسری شرط یہ ہے کہ مہر دینا قبول کرو, اور ان عورتوں کو اپنے قبضے میں رکھنا مقصود نہ ہو. تیسری شرط, ان کو قید میں لانا مقصود نہ ہو بلکہ زندگی گزارنا مقصود ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے جو دوسری آیتوں میں آگے آئے گی کہ یہ مخفی طور پر نہ ہو, یہ آپ کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چھپ کر دوستی کر کے شادی کرنے والے نہ ہو, بلکہ نکاح کے ذریعے آپ اعلان 2 مرد گواہ جو ہے نا ان کی موجودگی میں آپ یہ نکاح کرو, تب یہ آپ کا نکاح ہوگا. تب یہ 4 شرائط کے ساتھ پھر آپ پر عورت حلال ہوگی. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ, کہ آپ پر کچھ گناہ نہیں کہ آپ دونوں یعنی میاں بیوی آپس میں راضی ہو جائیں. من مہر مقرر کیا تھا
تھوڑا مقرر کیا تھا، مثال کے طور پر کسی کا مہر مقرر ہوا 5,000 روپے، اب مرد کی حیثیت ہے وہ 20,000 بھی دے سکتا ہے، 50,000 بھی دے سکتا ہے، تو مرد کے ذہن میں آیا کہ یار مہر تو 5,000 روپے مقرر ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یار یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹس کے خلاف ہے، میں دے سکتا ہوں اور خوشی سے دے سکتا ہوں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے 50,000 کو اس کو دے دے، یعنی مہر خامد جو ہے نا وہ زیادہ دینے پر راضی ہو گیا، کوئی حرج نہیں اس میں۔ یا مہر مقرر ہوا تھا 5 لاکھ روپے، خامد بیچارہ جو ہے نا وہ 10,000 روپے بھی نہیں دے سکتا، بیوی نے سمجھا کہ اب یہ تو دے نہیں سکتا بیچارہ غریب ہے، تو اس نے اپنی مرضی سے خود ہی، ایک تو ہے نا خامد کہتے ہیں معاف کر دو، اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامردی ہے، پہلے بھی اس بات شاید بات ہوئی تھی کہ یہ تو نامردی ہے، یہ تو یعنی مردانگی کے خلاف، مرد کی شان کے خلاف، جب مقرر کر دیے تو پھر دو اس کو، مرد کے بچے بنو، یا تو پھر مقرر نہیں دے سکتے تو مقرر ہی نہ کرو اتنا۔ خیر عورت نے سمجھا کہ اب یہ نہیں ادا کر سکتا، یا مہر مقرر کرتے وقت مالی حیثیت ٹھیک تھی لیکن اچانک مالی حیثیت کمزور ہو گئی، اب عورت نے سمجھا کہ یہ نہیں ادا کر سکتا، اور صلہ رحمی کے تحت عورت نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ میرا 50,000 روپے یا 5 لاکھ روپے مجھے حق مال نہ دیں، مجھے آپ 5,000 روپے ہی دے دیں حق مال، باقی میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس طرح بھی یعنی مہر کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کی رضامندی سے، لیکن کم سے کم کی لمٹ جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کم سے کم مہر جو طے ہوا تھا وہ 10 درہم تھا، تو اس کی جو قیمت بنتی ہے آج کل حساب لگا لیا جائے، اس سے کم مہر تو جائے نہیں، کم سے کم، نہیں تو پھر انسلٹ ہے نا عورت کی، میں 5 روپے عورت کو دے کے بس یہ حق مہر ہو گیا۔ بہت سارے لوگ آج کل کہتے ہیں 11 روپے سے یا 11 روپے، بہت سارے لوگوں میں رواج ہے۔ ایک تو ہمارے عزیز کی شادی تھی تو انہوں نے نکاح میں کہنے لگے کہ بھائی 11 روپے ہمارا رواج ہے، 11 روپے نکاح دیں گے، تو والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی کیا کرو یہ تو جائز بھی نہیں ہے، اور یہ عورت کی انسلٹ ہے، کیا کرتے ہو تم، 11 روپے بھی کوئی مہر ہوتا ہے؟ کہا جی نہیں، بس ہمیں پیر صاحب نے کہا ہوا ہے ہم 11 روپے ہی دیں گے، اس کے زیادہ نہیں دے سکتے، ہم 11 روپے ہی لیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ والد صاحب نے کہا بھائی اس طرح تو نکاح ہی نہیں ہوتا ہے۔ پھر خیر ان کو سمجھایا، اللہ نے کیا کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی، تو پھر خیر جو موقع مناسبت سے جو مہر تھا جو وہ مقرر ہوا، تو مہر کرنے کے بعد لوگوں کے یہاں یہ مستقل رواج ہے کہ جی نہیں اتنا ہی مقرر کرنا ہے، تو ایسی بات، یہ انسلٹ کی بات ہے۔ آج کل دیکھو نا 11 روپے کیا، آپ 10 روپے بچے کو پکڑاؤ، 20 روپے بچے کو پکڑاؤ، وہ بھی نہیں لیتا ایک بچہ، آپ ایک عورت بیاہ کے لا رہے اس کے، آپ یعنی اپنی زندگی میں اپنے پاس لا رہے ہو، ماں باپ کو کتنوں کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہی ہے، اور آپ اس کو تھوڑی سی رقم اس کے دے رہے ہو، کیا وہ دیتے ہوئے بھی جو ہے نا بندے کو شرم آتی ہے، اور بیچاری کو لیتے ہوئے بھی شرم آئے گی یہ کیا دے رہے ہیں ہم، تو اس لیے کم سے کم کی لمٹ تو ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر مہر زیادہ مقرر ہو گیا، بہت زیادہ مقرر ہو گیا، اور اپنی طرف سے اپنی رضامندی سے معاف کرنا چاہے، کوئی حرج نہیں۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، لیکن مہر مقرر کرنا یہ لازمی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر مہر مثل لازم ہے۔ مطلب نکاح ہوا، نکاح کے دوران مہر کی ذکر ہی نہیں کہ ہم تو مہر، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس نکاح مہر کی کیا، پیسے کی کوئی ہم بیچنی تھوڑا ہی ہے، اس طرح کی ہم نے بیچنی تھوڑی ہے جی، مہر لیتے نہیں ہیں، بس نکاح کرنا۔ تو ایسی صورت میں اگر مہر کا تذکرہ نہ بھی ہوا تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن مہر مثل لازم ہے۔ مہر مثل یہ کہتے ہیں کہ جس بچی کی شادی ہو رہی ہے، جس عورت کی شادی ہو رہی ہے، اس کی جو باقی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے اگر کسی کی شادی ہوئی ہے تو ان کا کتنا مہر مقرر ہوا تھا اتنا مہر اس کا بھی مقرر ہو جائے۔ ہاں اس میں پھر یہ ہے کہ میاں بیوی آپس کی رضامندی سے جو ہے نا وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے، لیکن آپس کی رضامندی فیما تراضیتم، تراضی دونوں کی رضامندی، دونوں کے آپس میں رضامندی ضروری ہے۔ اب خامد جو ہے نا وہ بیوی پر زبردستی کر رہا ہے، بیوی شرما شرمی کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں یا کم کرتی ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا، نہیں، دلی رضامندی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بغیر طیب نفس کے کسی دوسرے کا مال کھانا جائز نہیں،
طیب نفس یہ ہے کہ وہ خود کہے، یا آپ نے اس کے حوالے کر دیا، اس کے بعد وہ خود واپس کرے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو حوالے کر کے پھر بعد میں کہو یار واپس کر دو، ایسا بھی نہیں، وہ خود اپنی مرضی سے واپس کرے۔ ظاہر آپ اس کو حوالے کر کے پھر کہتے ہیں جی مجھے پیسے چاہیے واپس کر دو، تو وہ تو شرما شرمی اس نے تو دینا ہی، کمزور ذات ہے اس کو تو دینا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں، اپنی دلی رضامندی سے وہ واپس کرے، تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ کان علیما حکیم، اللہ تعالیٰ خبردار ہے، جانتا ہے کہ تم کیا کرو۔ یعنی کوئی زبردستی کسی عورت کو ایسے یعنی اپنی جو ہے نا وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے صرف نکاح میں لا رہا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے لا رہا ہے، اس کو قید میں لانے کے لیے صرف نکاح میں لا رہا ہے، یا اس کا مہر جو مقرر ہوا تھا وہ عورت راضی اس بات پہ نہیں ہے لیکن اس کے بغیر رضامندی کے جو ہے نا اس کو کم کر رہا ہے اور اس کو کم مہر دے رہا ہے یا اس سے کم معاف کروا رہا ہے، تو کہا آپ یہ نہ سمجھو کہ اللہ جانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب باتیں معلوم ہیں۔ اور حکیمہ، اللہ دیکھ رہا ہے، حکمت سے کام لے رہے ہیں، فوراً پکڑتے نہیں ہیں بعض اوقات، لیکن یہ ہے کہ حکمت والے ہیں، کبھی کبھار حکیم بھی ایسی دوائی دے دیتے ہیں کہ آپ اس کے جو ہے نا وہ حکمت خانے سے ابھی آپ قدم بھی باہر نہیں رکھتے تو سارا اندر جو ہے نا صاف ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار حکیم بھی اتنی تیز دوائی دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، حکمت والے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی بہت ہی ڈوز دے دیتے ہیں، تھوڑی بہت ہی جھٹکا لگ جاتا ہے کہ بھئی سمجھ جائے گا، لیکن بعض اوقات جھٹکا جب لگتا ہے سخت قسم کا تو ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کا جھٹکا ہی بڑا سخت ہوتا ہے، پھر وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ میں جانتا بھی ہوں، یہ نہ سمجھو کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اور حکمت والا بھی ہوں، سب کچھ مجھے پتہ ہے کہ کب کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے آدمی کو سنبھل کے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتوں میں سے یعنی یہ تم پر حرام ہے، محرمات کا ذکر ہو رہا تھا نا پیچھے، تو اس کے ساتھ یہ عورت الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ کہ جن کی آپ مالک ہو جائیں، کتاب اللہ علیکم، اللہ کا حکم ہے تم پر، وحل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ تم پر عورتیں حلال ہیں سب، ان تبتغوا بشرطے کہ تم ان کو طلب کرو باموالکم، اپنے مال سے، محسنین قید میں لانے کے لیے نہیں، غیر مسابحین، نہ مستی نکالنے کے لیے، فمستمتعتم به منہن، پھر جس کو آپ یعنی جس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لو، آپ یعنی جس کے ساتھ نکاح کر لو، مستی کر لو ان عورتوں میں سے، فآتوہن اجورہن، تو ان کے حق جو ان کے اجر ہیں، یعنی ان کا جو مہر ہیں، حق مہر، وہ ان کو ادا کرو، فریضہ جو مقرر ہوئے ہیں۔ پہلا آپشن کیا ہے؟ جو حق مہر مقرر ہوئے ہیں وہی دو، لیکن اگر زیادہ مقرر ہو گیا یا مرد اپنی طرف سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بشرطے میں نے عرض کیا کہ دلی رضامندی ہو۔ ولا جناح علیکم، اور کچھ گناہ نہیں تم کو اس پر، فیما تراضیتم، کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس میں، بھی من بعد الفریضہ، آپس کی رضا سے بعد اس کے کہ مہر مقرر ہو گیا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى الملائکۃ المقربین، وعلى عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم يسر امورنا مع راحة لقلوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ۔